السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو اپنا کھلا دشمن سمجھو. شیطان جو ایک چیز کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کبھی کبھی ہم لوگوں کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہیں تمہارے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے. اور جو لوگوں نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں، جو خطائیں کی ہیں، ان کے ساتھ بھی لگ بھگ یہی ہوا کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے، خوبصورت کر کے دکھائے، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے. انسان کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں اس وقت کے مصلحت کے حساب سے بالکل صحیح ہے، یا میری طبیعت خراب ہے، یا میرے گھر والے پورے ایسے کر رہے ہیں، یا میرے مجھ تک یہ تعلیم ہی اسی طرح کی پہنچی ہے اسلام سے ریلیٹڈ. تو اگر ان کیس غلط بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں نا. اس طرح کی چیزیں شیطان جو ہے پڑھاتا رہتا ہے پٹی. چاہے انسان غلط کر رہا ہو، وہ جا کے ڈبل ٹرپل چیک نہیں کرتا، اور وہ جو ہے حشر تک پہنچ جاتا ہے. سب سے زیادہ بڑی چیز جو انسان کرتا ہے نا اس وقت، جو ہمارے ہاں دیندار طبقہ ہے، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ابھی بہت زیادہ بیسکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آلریڈی دیندار طبقہ ہے، وہ ان کو شیطان ایک نشہ دیتا ہے چھوٹے ثوابوں کا. آپ ان کو دیکھیں گے تو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہے گی، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر وقت لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر طرح کے اذکار ہوتے رہیں گے، نفل نمازیں، ایکسٹرا نمازیں، اور نفل روزے، اور یہ سب صبح شام چلتا رہے گا. لیکن اسلام جو 3 کانٹیننٹس میں پھیل گیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ کیا یہ کر کے پھیلا تھا؟ نہیں، وہ جانیں دے کر کے پھیلا تھا نا، وہ خون بہا کے پھیلا تھا، اپنا بھی اور اسلام کے دشمنوں کا بھی. تو وہ خون کون بہایا تھا؟ اس کے لیے باہر سے لوگ آئے تھے یا آسمان سے فرشتے آئے تھے اپنا خون بہانے کے لیے؟ وہ خون صحابہ کرام نے بہایا تھا نا. تو جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے. اور اگر قربانی نہیں دی جا رہی ہے تو انسان کو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیا میں صحیح میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں، سیدھے راستے پہ ہوں بھی کہ نہیں. ابھی اگر ہمارے یہاں اتنا لیول نیچے گر چکا ہے، اتنا افسوس کی بات ہے کہ کوئی انسان اگر باجماعت ڈیلی فجر کی نماز اور سنت پورے سال پڑھ رہا ہے تو ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، دیندار انسان ہے. حالانکہ نہیں، اب وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوا ہے. جو لوگ اس کو اچھا مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ بیچارے اس چیز سے بھی غافل ہیں کہ وہ خود مسلمان ہی نہیں ہیں. جو لوگ گھروں میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں وہ بھی بیچارے اس چیز سے غافل ہیں کہ مسلمان ہونے کے لائق نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعنت ہے ایک طرح سے ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو کسی اور کو کہیں امامت کرانے کے لیے، اور کچھ لڑکوں کو مدینے کے اپنے ساتھ لے لیں، اور لکڑیاں لے لیں، اور جا کے ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، اگر ایسا کرتے وہ کر دیتے ایسا، اگر ان کو عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ایسا کر دیتے، کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں نماز. یہ مسلمانوں کی جمع ہونے کی جگہ پہ جمع نہیں ہوتے. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اگر ان کے گھر میں جگہ ہے، ان کے یہاں، اب بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جماعت ہی مین مقصد ہے نا، پبلک جماعت مقصد ہے. آپ کی اور آپ کے 3 گھر کے آگے جو بندہ ہے اس کی اگل بغل کھڑے ہو کے آپس میں قدم قدم جوڑ کے نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے بھائی چارگی، اس سے بڑھتی ہے. آپ اپنے بھائی کے ساتھ جماعت بنا کے پڑھی ہو تو پہلے ہی بھائی ہے آپ کا،
بردرہڈ کہاں سے آئے گا؟ ایک دوسرے کے لیے کہاں سے فیل کرے گا انسان؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کو کیا دقت ہے، کیا تکلیف ہے، جب تک ایک جگہ میں جمع ہونے کی جگہ نہیں رہے گی؟ ڈسکنیکٹ نہیں ہو جائے گا انسان، انڈیویجولزم کی طرف نہیں چلا جائے گا، خود پرستی جس کو کہتے ہیں، کہ میری جاب کو نقصان نہ ہو جائے، میں اپنے بھائی کو جاب پہ نہ لگاؤں کیونکہ اس کی کمپنی میں وہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری اپنی پرسنل ویلیو کم ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے سے زیادہ اسکل ہے۔ تو کوشش کرے انسان کی یہ سب چیزیں، یہ سب خیالات جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور قدم بقدم، رفتہ برفتہ آتے ہیں۔ شیطان کو پتہ ہے کہ مسجد میں یہ سب جمع ہوں گے تو یہ سب نہیں آئے گا ان کو، تو دور کرو، پڑھاؤ نماز، باجماعت پڑھاؤ، گھر میں پڑھاؤ۔ اور اوپر سے یہ بات یہ ہے کہ گھر میں بھی جب انسان نماز پڑھے تو اس کا حکم ہی، جنرل حکم یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے۔ جو انسان، اگر بارش ہے یا کوئی ایسے موقع ہے کہ انسان جا نہیں سکتا باہر، تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے نماز پڑھنا، یہ طریقہ ہے۔ اکیلے نہیں پڑھ سکتے آپ، گھر میں بھی اگر عذر کے ساتھ گھر میں پڑھ رہے ہیں تب بھی جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ مطلب جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ثواب جو ہیں وہ شیطان لگاتا ہے انسانوں کو اس پہ، اور ایسا محسوس کرواتا ہے کہ یہ جو ہے بڑے اعلیٰ کام ہو رہے ہیں۔ جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اس چیز میں گمراہ کرنے لگتا ہے کہ یار یہ سب ان کو کیا پتہ، یہ سب اسلام فالو کرنا تھوڑی جانتے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ اصل میں تو تم کر رہے ہو اتنی محنت، اصل مسلم تو تمہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں تو تمہارے حق میں ہونی چاہیے، ان کو تھوڑی کچھ پتہ ہے۔ اور ہر وقت انسان ایسا تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کی ٹیم میں ہوں، یہ سب اگینسٹ ہیں، میں جو بھی ان کو کہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ان کو وہ نقصان پہنچا کی جائے گی۔ یہ اپنے آپ مائنڈ بننے لگتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ اپنے ہاتھ کٹوا چکے تھے، اپنی اتنے زیادہ زخم کھا چکے تھے، وہ بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جس طرح علی رضی اللہ عنہ کی ہم لوگ نے بات کی تھی، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت جو ہوئی تھی وہ نماز میں اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز ایک بندہ تھا پرشیا کا، اس نے ایک خنجر لے کر کے اس پہ زہر لگایا تھا، وہ غلام بن کے آ گیا تھا پرشیا سے پکڑوا کر کے، تو وہ اندر سے اس کے دل میں نفرت تھی، اس نے دھمکی بھی دے رکھی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ خیر پھر بھی اس نے خنجر لا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مارا پیٹ میں نماز کے دوران، اور ڈال کر کے ایک طرح سمجھ لیجیے پھاڑ دیا پیٹ، ایسے کاٹ دیا پورا، اور وہ بھاگتے بھاگتے جتنے لوگ پہلے صف میں تھے اس میں سے بہت سارے لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی اس کو، اس میں سے 7 8 9 کو، اور اس نے وہ خنجر مار دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس نے پھر اپنے آپ کو بھی وہ خنجر مار لیا اور وہ خود بھی مر گیا اسی سے، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آ کر کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے، مطلب ان کو ہٹا کے لٹا دیا گیا کہ کوئی اور امامت کروائے۔ اور حال یہ تھا کہ جب قرات کی آواز چینج ہوئی، قرآن پڑھ رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب وہ ہٹے اور کوئی اور آ کے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیے، تب پیچھے کی صفوں کو پتہ چلا اچھا شاید کچھ ہوا ہے آگے۔ ایسے بھگدڑ نہیں، کچھ نہیں، بس پہلی صف میں یہ ہوا ماجرا، 2 سیکنڈ میں نماز نہیں ٹوٹی کسی کی، کسی نے نیت نہیں توڑی سوائے ان کچھ لوگوں نے جو آگے، جن کے سامنے موقع تھا کچھ کرنے کا، وہ کیے، باقی وہ اتنا نہ آواز کیے، نہ شور کیے، نہ اتنا ادھم کیے کہ اور کسی کی نماز ڈسٹرب ہو تھوڑی سی بھی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نماز کے بعد اٹھا کر کے جا کے لٹا دیا گیا، اور وہ بہت سخت تکلیف کی کیفیت میں، پانی پلایا جا رہا ہے تو بہہ جا رہا ہے کیونکہ پیٹ کٹ گیا تھا پورا، دودھ پلایا جا رہا ہے تو بہہ جا رہا ہے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور بے ہوشی میں ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ پھر اگلی نماز کا وقت آتا ہے، اذان بھی سنائی دیتی ہے، اور اذان سنتے ہی اٹھ کے بیٹھنے لگتے ہیں، سب لوگ پکڑتے ہیں، یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں الصلاۃ، نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
کہ جس شخص کی نماز نہیں ہے اس کا اسلام ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے کچھ، وہ تو کافر اور مشرک ہے۔ تو وہ اٹھ کے مسجد جا رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے کی۔ اور نماز کیسے؟ ایک مرد کے لیے مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنا ہے، اس طرح سے۔ نماز کی ٹاپک پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے میرے خیال سے، تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتا رہا تھا بس۔ خیر، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کا جب وقت آتا ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیر پہ ان کا سر رہتا ہے، ان کی تھائی پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا سر جو ہے زمین پہ رکھ دو۔ تو وہ کہتے ہیں ابا جان کوئی بات نہیں، یہاں رہنے دیجیے۔ بولے نہیں، سر زمین پہ رکھ دو، اور ان کا سر زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا ہے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتنے ڈر کی کیفیت میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، اس کو تو وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں کیا ہے، تو میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے کہ بس سزا نہیں دیتا، بس جنت نہیں بھی چاہیے کوئی بات نہیں، بس سزا سے بچا دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، تو میں کامیاب ہو گیا۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ اگر کوئی سکون سے ہے تو پہلے وہ یہ دعویٰ کرے کہ ان سے زیادہ اعمال کیے ہیں اس نے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد سر رکھ کے زمین پہ سر رکھ لیتے ہیں، اور اپنا منہ جو ہے، فیس اپنا، مٹی میں گھسنے لگتے ہیں، رگڑنے لگتے ہیں مٹی میں، اور کہنے لگتے ہیں کہ اے عمر، اگر تیرے رب نے تجھ سے تیری کسی چیز کے بارے میں حساب لے لیا تو کیا جواب دے گا، تیرا کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں اے عمر تیرا کیا ہوگا، اے عمر تیرا کیا ہوگا، بول کر کے منہ رگڑتے رہتے ہیں مٹی میں، اور اس حالت میں ان کی جان نکلتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی ہم لوگوں نے، ماشاءاللہ ان کی کافی زیادہ شان اور صفت اس میں بیان ہوئی تھی، اور ان کے درجات کے بارے میں بات ہوئی تھی، ان کی جو سکسیس ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے پہ آتے ہیں جب، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ عمر کی مغفرت فرما۔ عمر ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں چاہتا تھا، میں خیال کرتا تھا کہ میں ایسے اعمال لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، مطلب عمر کے خطاب والے اعمال لے کر کے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ عمر ایسا شخص تھا، اور سبحان اللہ ان کی ڈر کا یہ عالم تھا، اور ہم جو ہیں اتنے کم چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے، اپنے انڈیویجول اعمال اپنے گھر میں، اپنے گھرانے پہ بھی تو خرچہ کرنا صدقہ ہے، بڑے خوش اسی میں گھرانے پہ صدقہ کر رہے ہیں، خوب اپنی ماں بھائی بہن جو کر رہے ہیں وہ کم سے کم اتنے پہ تو کر رہے ہیں۔ یہ سوچتا ہے انسان، سوچتا ہے اتنے پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ دل کا امانیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے ان کے خیالات ہیں، اپنے سے بنا لیا، ہم نے تو نہیں ایسا کچھ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو، تو ان لوگوں نے اسی طرح سوچ لیا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، معافی ملی جائے گی۔ اتنے سارے مسلمان نے سوچتے ہیں کہ اللہ پہ مان لیا، اللہ کو مان لیا ہے تو ہم جنت تو ہے ہی ہماری، اللہ کو مانتے ہیں نا، آگے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے۔ واللہ کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ میں سے جتنے دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں اور اپنے آس پاس دیکھیں تو 80% سے زیادہ آپ کو مسلمان ملیں گے ایسے جن کے بیسک اعمال میں کمیاں ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں نا، بڑے دل سے مانتے ہوں، مطلب ایسے مانتے ہوں جیسے دیکھ رہے ہوں، ایسے مانتے ہوں، اعمال میں کمی ہے، اعمال سے نہیں مان رہے، اس سے مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، نیت سے مان رہے ہیں، ذہن سے پورا مان رہے ہیں۔ تو کیا شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا؟ کیا یہ خیال آتا ہے ہمیں کبھی؟ شیطان اللہ کو نہیں مانتا؟ کبھی پڑھیے کس طریقے سے مانتا ہے شیطان اللہ کو۔
آپ سے اور مجھ سے زیادہ مانتا ہے اللہ کو شیطان. اور اللہ کو بنا مانے نہیں پہنچ گیا تھا عزازیل آسمان تک فرشتوں کے اوپر. اس نے محنت کی تھی, اس نے عبادت اپنی ثابت کی تھی, اپنا اخلاص ثابت کیا تھا اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, آپ کے عمل میں دکھنا چاہیے. اور یہ تو بہت پیچھے کی بات ہے, نعوذ باللہ. ہم لوگ کو اس چیز پہ اتنے ڈیٹیل میں بات کرنا پڑتا ہے, پتہ ہے قسم سے یہ شرم کی بات ہے کہ بیسک اسلام کے بارے میں یہ سب بات کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو. جب مسلمان خطرے میں رہتا ہے تو مسلمان کو بچانا فرض رہتا ہے, صحیح بات ہے. جب آپ کی جان خطرے میں رہتی ہے تو آپ صدقہ دے کر کے اپنی جان بچائیے, لیکن جب اسلام خطرے میں ہے تو آپ اپنی جان دے کر کے اسلام بچائیے. اگر میرا کوئی دوست ہے, مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میرے گھر والے ہیں, ان کے خیال رکھنا, میں جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے باہر, اور اس کے گھر والے جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں کھانے کا وقت ہوا ہے, کچھ کھانا لا کے دے دیتا ہوں ان کو, اور دیکھتا ہوں گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور میں جا کے لے کے آتا ہوں بریانی, اور کہتا ہوں یہ لیجیے بریانی کھا لیجیے, بھوک لگی ہوگی آپ لوگوں کو, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے. تو کیا میں اچھا دوست ہوں پھر؟ پہلے گھر کی آگ بجھانی ہے کہ پہلے بریانی کھلانی ہے, کھانا کھلانا ہے؟ گھر پہلے بچے گا تب گھر والے بچیں گے نا. تو جب اسلام خطرے میں تو اسلام کو بچانا ہے کہ مسلمان کو بچانا ہے؟ اسلام کا جو مین نظام ہے نا وہ ایک سوسائٹی پہ بیسڈ ہے. اس بات کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں سب سے قیمتی رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہے. ماں باپ کا بہت بڑا رشتہ ہے, لیکن ماں باپ کا سب سے زیادہ سیکریڈ جس کو کہتے ہیں رشتہ, سب سے زیادہ ڈیوائنلی انسپائرڈ جس کو کہتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک کنیکشن ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, ثواب ملتا ہے بے انتہا, وہ ہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ. اور اسلام کا جو یونٹ ہے وہ ہسبینڈ وائف کا, ایک فیملی کے جو یونٹ ہے وہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے. جتنا اچھا وہ رہے گا اتنے اچھا گھر کا ماحول, اتنا اچھا اور اتنی اچھی تربیت اولاد کی, اتنا اچھا مزاج بنے گا. اتنے اسی طرح کے اگر خوب سارے گھرانے رہیں گے تو وہ مل کر کے ایک خوبصورت بہترین سوسائٹی بنائیں گے, جس میں بہادر لوگ رہیں گے, جس میں لوگوں کی جو معیار رہیں گے وہ شاہ رخ خان بننے کے نہیں رہیں گے, ان کے معیار رہیں گے خالد بن ولید بننے کے, عمر بن خطاب بننے کے, اور بچیوں کے فاطمہ الزہرا بننے کے رضوان اللہ تعالی علیہما. تو پھر ویسے گھروں میں پھر حسن اور حسین پیدا ہوں گے, جو ہم بیٹھ کر کے دعائیں لگاتے ہیں نا زور زور سے, کہ ریلز چلتی رہتی ہیں کہ اٹھ صلاح الدین قبر سے, اقصیٰ کی بیٹیاں پکار رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. شرم کی بات ہے, اگر لعنت کا الفاظ نہیں یوز کروں میں تو شرم کی بات ہے, قسم سے شرم کی بات ہے. صلاح الدین اٹھ کے آئیں گے, وہ کر گئے اپنا جو کام تھا. میں اور آپ کس لیے چوڑی پہننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ نتیجہ ہے چھوٹے ثوابوں کے نشے کا. نماز پڑھ لی, شاباش بیٹا, بڑا کام کر لیا. روزہ رکھ لیا, واہ یار تم تو. اتنا بیسک کام جو ہے. اسی طریقے سے جو قرآن ختم کرنے کا ہے, دیکھیے کیا سیلیبریشن ہوتی ہے قرآن ختم ہونے کے بعد تراویح میں ہمارے یہاں. کہاں سے آ گیا یہ؟ کیونکہ سال بھر قرآن پڑھتا نہیں انسان. قرآن نازل ہوا تھا مہینے میں ایک بار ہر مسلمان کے لیے کمپلسری کہ ایک بار تو قرآن کمپلیٹ کرے. صاحب استطاعت, جو فقیر ایک دم ہے, جو محنت مزدوری کرنے کے بعد جس کے پاس تھوڑا وقت بھی نہیں رہتا, کھانا کھا کے بے ہوش ہو جا رہا ہے, صبح اٹھ رہا ہے, پھر بیچارہ محنت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. لیکن باقی لوگوں کے لیے, دنیا کے ہر کام کے لیے ان کے پاس وقت نکل جا رہا ہے, قرآن کا کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکل پاتا ہے 24 گھنٹے میں سے. مہینے میں ایک بار تو ضروری ہے. اور جو انسان سال میں بار بار خود سے قرآن کمپلیٹ کر رہا ہے, اس کے لیے بہت بڑی جشن کی بات نہیں ہو جائے گی. ایک بار قرآن ختم ہو گیا تو لگے گا کہ جیسے نہ جانے کیا بہت بڑا تیر مار دیا, قرآن ختم ہو گیا. صحابہ اکرام ایک ایک 2 3 رات میں قرآن پڑھ ڈالتے تھے. عشاء کے بعد کھڑے ہوئے نماز میں, فجر کی اذان ہوئی تو ریئلائز ہوا یار بہت دیر ہو گئی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ایسی ایک چیز ہے کہ اس کا پھر فتنہ نظر آتا ہے. پھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور مسجد ڈیکوریٹ ہوتی ہے, اور اسی قرآن کے ختم کے دن لوگ ایکسٹرا آتے ہیں کیونکہ کھانے بٹنے ہیں, اور یہ ایک الگ عید کی طرح بن جاتا ہے. جیسے میلاد ہوتی ہے ایک طرف, اس طرف ایک یہ بھی ہو رہا ہے, ختم القرآن ہو گیا. وہ بھی پڑھ کے نہیں, وہ بھی سن کے ہی ہوا ہوتا ہے, وہ بھی بنا میننگ کے سن کے ہوا ہوتا ہے, وہ بھی اتنی جگہ پہ تو بنا الفاظ کے صحیح ادائیگی کے اسپیڈ میں
جس کو کہا جاتا ہے ٹربو نمازی، اسپیڈ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، جس کو سمجھ میں آتی ہو عربی وہ بھی آدھی چیزیں اسکپ کر جائے بیچارہ. یہ افسوس کی بات ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے. اگر انسان سمجھ کے پڑھ لے، قرات سے پڑھ لے، ایسا پڑھ لے کہ لوگ اٹیچ ہو جائیں اس سے، ان کا دل جڑ جائے، تو ختم کرنے سے افضل ہے. ختم کرنے سے افضل ہے اگر انسان ایسا کر لے کہ قرآن سے کنیکشن ہو جائے لوگوں کا. یا تو پھر بیٹھ کر کے 2 پیج 4 پیج 10 پیج کی ٹرانسلیشن کے ساتھ انسان پڑھے، پھر اٹھ کر کے 10 پیج انسان تراویح میں پڑھا دے، 8 پیج تراویح میں پڑھا دے اگر وقت نہیں ہے تو. نہیں تو وقت لگائے، 4 گھنٹے لگائے اور ٹرانسلیشن پڑھیں اور پھر نماز پڑھیں. 20 گھنٹوں میں ہو جائے انشاءاللہ، 20 رکعت میں. اللہ تعالیٰ جو ہے مشکل نہیں کیے یہ چیز، ہم لوگ اپنے اوپر مشکل کر کے بیٹھ گئے یہ سب. ایک بات بتائیے، آپ لوگ اپنے آپ سے سوال کریے، تو تھاٹ ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے. یہ مقصد ہی اس پورے سیریز کا یہی تھا کہ انسان کی تھنکنگ سٹارٹ ہو، چنگاری لگے، کچھ سوچنا سٹارٹ کرے وہ. تو یہ آپ اس چیز کا سوال کا جواب آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ جب کسی فٹ بال اسٹیڈیم میں دیکھا ہوگا آپ نے، کرکٹ اسٹیڈیم میں دیکھا ہوگا کہ پلیئرز رہتے ہیں بیچ میں کھیلتے ہیں، 11 پلیئرز، 10 11 پلیئرز رہتے ہیں اکثر اسپورٹس میں. اور جو لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک طرف ایک ٹیم کے سپورٹرز، دوسری طرف دوسری ٹیم کے سپورٹرز رہتے ہیں نا. تو ابھی فار ایگزامپل انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، تو آدھا اسٹیڈیم نارملی آدھا یا اس سے تھوڑا زیادہ بلو جرسیز میں دکھے گا اور باقی کا گرین جرسی پہنے رہیں گے. اب وہ کھیل رہے ہیں، کھیل کر کے جتنے سکورز، سمجھ لیجیے پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے، جتنے سکورز وہ کر رہی ہے اتنا زیادہ ان کا کراؤڈ چلا رہا ہے. پوری ایک ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر چیز سپورٹ ہے، ہر چیز. اور بہت میٹر بھی کرتا ہے یہ سپورٹ نا. اگر اتنا سپورٹ نہیں رہتا تو پلیئرز جو ہیں وہ کم بھی ہوتے ہیں. اگر اپنے گھر کے اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں، اپنے یہاں کے اسٹیڈیم میں، تو آسان ان کے لیے ایزی پڑتا ہے، باہر کھیل رہے تو مشکل پڑتا ہے. یہ سب بات ہم لوگ جانتے ہیں. اور سمجھ لیجیے انڈیا بولنگ کر رہی ہے تو وکٹ لیے تو ادھر کے پورا اسٹیڈیم چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے. ایک ہی حصہ ہے نا، وہ لوگ سیم اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حالانکہ جب میچ ختم ہو گیا اور 2 کروڑ روپے مین آف دا میچ کو مل رہے ہیں یا کسی اور پلیئر کو مل رہے ہیں، تو جتنے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں ان کو 1 روپیہ ملے گا. جب ٹرافی اٹھانے کا وقت آئے گا، میچ جیت گئے ہیں، تو ٹرافی ان کو ملے گی 11 کو کہ وہ جو بیٹھے ہیں اوپر ان کو ملے گی؟ میچ کے دوران جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ میچ کے اسٹیڈیم کے اندر آنا چالو کریں گے تو سیکیورٹی گارڈ ڈنڈے لے کے مارے گا نہیں ان کو، کہے گا بس جرسی پہنی ہے نا، وہ ادھر ہی تک ہے اوقات تمہاری، ادھر لائن کے پیچھے رہنا، وہاں سے سیلیبریٹ کر لینا، چیخ لینا، پکار لینا. جب میچ ختم ہو جائے گا چپ چاپ ادھر ہی سے گھر نکل لینا. اس لائن کے ادھر نہیں آ سکتے تم. اس کے لیے کیا چاہیے رہتا ہے؟ اس کے لیے چاہیے رہتی ہے کوالیفیکیشن. جرسی دونوں نے پہنی ہے، کوالیفیکیشن کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو اللہ کی نظروں میں خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے. وہ کھیل تو انڈیا کے لیے رہے نا، اپنے لیے نہیں کھیل رہے نا. اپنے لیے کھیلتے تو وہاں تھوڑی رہتے. تو اسلام کے لیے کھیلنا پڑے گا. بڑی واضح مثالیں ہیں انسان کے سمجھنے کے لیے، انسان کا ذہن کھولنے کے لیے. بڑی آسان چیزیں ہیں یہ. انسان کوشش کرے تو ہر چیز نظر آئے. پھر ایک چیز نظر آتی ہے کہ یار اتنی بڑی دنیا، اتنی زیادہ فتنہ فساد مجھ سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ وهو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرو، محنت کرو، جہاد کرو. جس طرح سے اسٹرگل کرنے کا حق ہے، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، وہ حق کہاں سے ملے گا؟ وہ ملے گا بلال بن رباحہ سے، جب ان کو مٹی پہ گھسیٹا جا رہا تھا اور وہ اللہ کے لیے نعرہ بلند کر رہے تھے وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور اس نے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی تمہارے لیے. یہ اصل میں ہمیں مشکل لگتی ہے لیکن مشکل رہتی نہیں. جب انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون نازل کرتے ہیں. مشکل دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ.
ہم لوگ سوچ رہے تھے کیسے کر رہے ہیں. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ بڑے بیچارے سہمے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو ان کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ یار اسلام میں آنے کے بعد کیسے شیر ہو گیا ہے. اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے وہ بڑے سہمے ہوئے، بڑے ڈرپوک قسم کے تھے، اور اس مسلمان ہو گئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے چڑھائیاں کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص سے کہہ رہے تھے یار میں اسلام کو تو نہیں مانتا ابھی، لیکن میں اس چیز کی داد دوں گا کہ میرا بھائی بڑا بزدل تھا، اسلام میں جانے کے بعد بڑا بہادر ہو گیا ہے. تو ہم لوگ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، آسان رہتا ہے لیکن. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. جو چننے کا جو ورڈ ہے اسلام میں وہ الگ الگ استعمال ہوا ہے. جیسے ایک ہے مصطفیٰ، اصطفیٰ سے بنتا ہے وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلیکٹ کر لینا، بس جو مرضی ہے سلیکٹ کر لیا. مجھے فون لینا تھا، میں نے یہ فون ہے آپشن ہے، میں نے کوئی بھی فون لے لیا، میری مرضی. ایک ہوتا ہے اجتبا، سلیکٹ کرنے کے لیے. جیسے مجھے اگر ایک فلور اوپر چڑھ کے جانا ہے تو میں سیڑھی لوں گا، میں ایسا کچھ گاڑی نہیں لوں گا اوپر فلور چڑھنے کے لیے، سیڑھی لے کے آؤں گا، کیونکہ اس چیز کے لیے وہ چیز چاہیے، اس کام کے لیے وہ شے چاہیے، ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر مجھے کچھ سٹارٹ کرنا ہے، اپنی موبائل ڈیوائس سٹارٹ کرنا ہے، مجھے اس کی بیٹری چاہیے تو میں بیٹری لے کے آؤں گا، اسی سائز کی بیٹری لے کے آؤں گا، اسپیسیفک. دوسری بیٹری سے نہیں چلے گا. کھلونے والی یہ گھڑی کی جو بیٹری رہتی ہے AA سائز، وہ سب سے فون نہیں چلتا. فون کی جو بیٹری وہی لانی پڑے گی. تو جس چیز کے لیے جو چیز فٹ ہو، جس کام کے لیے جو چیز فٹ ہو وہی چیز سلیکٹ کرنا، پرفیکٹ کام کے لیے پرفیکٹ چیز سلیکٹ کرنا، وہ ہوتا ہے اجتبا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں تمہیں چنا گیا ہے کیونکہ تم ہی اس چیز کے اہل تھے کہ تم اسلام کو لے کر کے آگے چل سکتے، اسلام کا جھنڈا پکڑ سکتے. تو اتفاق سے مسلمان نہیں ہو گئے ہو، فکر مت کرنا، کوالیفیکیشن ہے تمہارے پاس. تو جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اسٹرگل کرو، آگے بڑھو. چھوٹی سوچ کے ساتھ نہیں رہ جانا، بیسک کام کر کے نہ مر جانا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے. جس طرح دین فالو کرنے کا حکم ہے، مذہب نہیں دین فالو کرنے کا جس طرح حکم ہے اس طرح فالو کرنے والا بنائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں میں فرق بتائے کہ نماز روزے سے زیادہ بھی دین رہتا ہے، اور ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں اس سے ہمیں آگاہ کروائے، اور ان پہ ہمیں ذمہ دار بنائے، عمل کے طور پہ بھی ہمیں پورا اتروائے ان پہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.